وقل جاء الحق وزهق الباطل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ناظرین کے لیے سوال و جواب کا یہ پروگرام لے کر حاضر ہو رہے ہیں جو ان تمام اردو بولنے والے حضرات اور ناظرین کے لیے ہے جو احمدیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور وہ امریکہ میں رہتے ہیں۔ یہ پروگرام انشاءاللہ مہینے میں 2 دفعہ نشر کیا جائے گا اور یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھا جا سکے گا۔ یہ پروگرام احمدیہ جماعت USA کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد سوال و جواب کے ذریعے اسلام احمدیت کا تعارف اور اس کے اعتراضات کا جواب دینا ہے۔ آج کے پہلے پروگرام میں میرے ساتھ پینلسٹ میں شامل ہوں گے محمد مبشر اسماعیل صاحب۔ میں گزارش کروں گا مکرم محمد اسماعیل صاحب سے کہ وہ احمدیت کا تعارف پیش کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ کی اس آیت کو جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے آج سے تقریباً 1500 سال قبل جب پڑھا تو ان صحابہ میں سے اکثر نے یہ سوال کیا اور ان کے ذہنوں میں جو بھی سوال پیدا ہوئے وہ ایک حدیث صحیحہ کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو خاکسار آپ کے سامنے پیش کرتا رہے گا۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر فرمائی اور مزید آنے والے وقتوں کے بارے میں بتایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھے گا۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب و تفسیر میں جب اس آیت کی تفسیر کی گئی تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے نیچے جو لکھ کے کیا تھا وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ تم جو میرے سامنے بیٹھے ہو تم ہو اولین درجہ کے صحابہ، تم ہو اولین درجہ کے صحابہ، لیکن ایک آخرین کی جماعت ایسی ہے جو ابھی تم سے ملی نہیں ہے، وہ بھی صحابہ۔ اس پہ صحابہ کی وہ پیاسی روح خصوصاً حضرت ابو ہریرہ کی فوراً سوال کیا کہ من ہم یا رسول اللہ ہے، کہ وہ کون لوگ ہیں جو ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن ہے صحابہ۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے سارے عرب بیٹھے تھے، سارے عربوں کو ایک سائیڈ پہ کرتے ہوئے حضرت سلیمان فارسی کا کندھا چنتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کا کندھا چنتے ہوئے فرمایا کہ لو کان الایمان عند الثریا، کہ اگر آنے والے وقتوں میں ایمان زمین سے اٹھ کے ثریا ستارے پہ بھی چلا گیا تو اے عربوں ان میں سے ہوں گے اجمیوں میں سے جو اس ایمان کو واپس زمین پہ لے کے آئیں گے۔ صحابہ کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوئے، پھر دوسرا سوال جو مختلف مواقع پہ بیان ہوئے، لیکن ایک سیکوینس کے رنگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ حضرت سلمان فارسی تو اس ٹائم مدینہ میں ہے، تو آنے والا کدھر آئے گا، کب آئے گا؟ فرمایا دیکھو وہ آنے والا جو آئے گا وہ ہند میں آئے گا، فرمایا وہ دمشق کے مشرق میں آئے گا، وہ ہند میں آئے گا، وہ کدا بستی میں آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ وہ دمشق کے مشرق میں آئے گا، اور دوسری حدیث صحیحہ میں لکھا کہ وہ ہند میں اور اس کی بستی کا نام کدا ہوگا، اور ایک حدیث میں لکھا کہ کرا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ ادھر عرب میں نہیں بلکہ عجم میں آئے گا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کب آئے گا؟ تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم بلکہ سوال اس طرح سے ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ہوتے ہوئے، کیا آپ کی موجودگی میں، کیا قرآن کریم کی موجودگی میں کیا ایمان اٹھ سکتا ہے؟ کیا آپ کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا ایمان اٹھ سکتا ہے؟ تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی، جو مختلف حدیث صحیحہ میں بیان ہے، فرمایا 300 سال روشنی کا زمانہ ہے، 300 سال خیر القرون ہے، بہترین صدیاں ہیں۔ ہاں مجھے ڈر ہے اگر ایمان اٹھنا شروع ہوا تو وہ 300 سال کے بعد اٹھنا شروع ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم 300 سال کے بعد ایمان اٹھا تو کیا اٹھا ہی رہے گا کہ واپس بھی آئے گا؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 7 کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے آسمان سے۔ کیا کرتا ہے کہ اس نے تدبیر کیسے کی؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان کو قائم کیا، اور 300 سال کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور فرمایا سما یارہ جو کانا مقدار الفا سنتین، پھر اس ایمان کو وہ اٹھا لے گا، اور اس کے اٹھنے میں 1000 سال کا عرصہ لگے گا۔ 300 میں 1000 ڈالے تو بتایا 1300 سال کے بعد وہ ایمان کو قائم کرنے والا آئے گا، 14ویں صدی میں آئے گا۔ اللہ کے رسول آپ آگے، آپ نے آگے دین کو کامل کر دیا، آپ خاتم الانبیاء، آپ سید الانبیاء، اب آپ کے بعد کوئی بھی آئے، آپ کا روحانی بیٹا جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے اس بڑے اہم سوال کے بارے میں فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث میں، صحیح جامع ترمذی میں فرمایا کہ دیکھو ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تشریعی نبی حضرت نوح نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں، اور خواہش ظاہر کی کہ اگر دجال میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں ان سے لڑوں گا، میں ان سے بحث کروں گا اور اسے قتل کر دوں گا۔ کس سے؟ دلیل کے ساتھ۔ یہ اگر آپ 10واں پارہ شروع کریں تو اس کی آیت سورہ انفال کی آیت 43 میں یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے صحابہ اگر تم نے کسی کو میدان جنگ میں مار دیا تو مت سمجھو تم نے اسے مار دیا ہے، کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ دراصل دلیل ہلاکت دلیل کی ہلاکت ہے اور زندگی بھی دلیل کی زندگی۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا مادی آئے گا اور وہ آگے کیا کرے گا؟ دجال کو قتل کرے گا۔ کس جگہ پہ؟ فرمایا باب لد پہ آگے قتل کرے گا۔ صحیح مسلم میں فرمایا وہ اسے قتل کرے گا، کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ۔ تو میرے اس روحانی بیٹے کا سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ کہ وہ دجال کو قتل کرے گا۔ صحابہ کے دنوں میں سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دجال کیا ہے، اس کے فتنے سے؟ پھر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، تو صحابہ نے پوچھا کتنا بڑا فتنہ؟ فرمایا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا تکاد السماوات ہو، کہ قریب ہے اس فتنے سے کیا ہو؟ آسمان پھٹ جائے، زمین اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیوں؟ انداؤ للرحمن ولدا، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار۔ فرمایا وہ میرا مہدی آئے گا، وہ میرا مسیح ابن مریم آئے گا، وہ دجال کو قتل کرے گا، کس کے ساتھ؟ دلیل کے ساتھ۔ فرمایا وہ ظاہر کب ہوگا؟ جب دجال اپنے پورے فتنے کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا۔ اس میں ایک ضمنی بات بتا دوں،
जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में इतना बताया कि उसकी दानी आंख ऐसी होगी, बानी आंख ये होगी, तो एक यहूदी था, उसके बारे में उसकी में कुछ मुमासलतें थी, तो उमर ने तलवार निकाली, कहा अगर यही है तो हम इसका काम तमाम करते हैं। फरमाया नहीं ऐ उमर जी, दज्जाल को कत्ल महदी करेंगे, तुम नहीं करोगे। इतना बड़ा मकाम है इमाम महदी अलैहिस्सलाम मसीह इब्न मरियम का। फरमाया वो दज्जाल को बाबे लुद पे कत्ल करेगा। साहबा ने पूछा दज्जाल कौन है? फरमाया दज्जाल के फितना से बचना चाहते हो तो सूरह काफ पढ़ लो। अल्लाह के रसूल सूरह काफ इतनी लंबी, फरमाया पहली 10 आयतें आखिरी 10 आयतें पढ़ लो। पहली 10 में जब हम चौथी 5वीं आयत में आते तो अल्लाह फरमाता है यही कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह औलाद रखता है, वो कौन है? और पहली 10 में उन लोगों के बारे में बताया, यानी मसीहों के, ईसाइयों के पादरियों के बाबत, और आखिरी 10 में याजूज माजूज के बराबर उनकी सियासी ताकत के बराबर बताया कि वो ये करेंगे। फरमाया उनको कत्ल करेगा कौन? मेरा महदी। किसके साथ? दलील के साथ। साहबा ने पूछा, बात समझ आ गई कि आप ये जो कह रहे हैं कि ईमान दोबारा कायम करने वाला महदी मसीह मऊद आएगा, वो 1300 साल के बाद आएगा, सदी 14वीं में आएगा, दमिश्क के मशरक में आएगा, हिंद में आएगा, कदा बस्ती में आएगा, फारसी नस्ल होगा और करेगा क्या? दज्जाल को कत्ल दलील के साथ। उस वक्त आएगा जब दज्जाल अपने पूरे फितने के साथ जाहिर हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल उसका नाम क्या होगा? फरमाया उसका नाम मेरा नाम, उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम, मुकम्मल मुवाफिकत। फरमाया उसका आना मेरा आना होगा। फरमाया उसका नाम अहमद होगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल आप आ गए, आपने दीन कामल कर दिया, तो वो आके करेगा क्या? फरमाया देखो मैं तकमीले दीन के लिए आया हूँ, वो तकमीले अशाते दीन के लिए आएगा। वो आके मेरे दीन को आगे बढ़ाएगा, वो मेरे ही कलमे को आगे बढ़ाएगा, वो मेरे ही सिलसिले को आगे लेके चलेगा। कोई नया सिलसिला नहीं लेके आएगा, कोई नई तालीम, कोई नई शरीयत नहीं लाएगा। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात समझ आ गई कि ठीक बिल्कुल ये सारे मामलात होते जाएंगे। तो फरमाया अब आप कोई ऐसी निशानी उसके बारे में बता दें कि जब ये निशानी जाहिर हो जाए तो हम उसके बाद उसका इनकार ना कर सके। फरमाया सूरह क़यामा पढ़ो। जब हम सूरह क़यामा पढ़ते हैं तो वहां पे यही लिखा हुआ है पहली आयत में कि फायदा बारिकल बासर हो, कि उस वक्त क्या होगा जब चांद ग्रहण लगेगा, चांद गिनाया जाएगा, वह जो में शम्स और चांद और सूरज इकट्ठा कर दिया जाएगा, यानी एक ही लाइन में आ जाएगा और एक ग्रहण लगेगा। इसी आयत की तफसीर के हवाले से इमाम दारकुतनी अपनी हदीस की कुतुब में ये इस हदीस को लेके आए और बयान कर गए। हज़रत इमाम दारकुतनी का मकाम मैं आपको बता दूं कि हज़रत इमाम दारकुतनी इस पाया के मकाम थे के हदीस के इमाम थे कि उस जमाने के उलमा कहते थे कि ये मत ख्याल करो कि इमाम दारकुतनी के होते हुए कोई भी शख्स हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कोई चीज ऐड कर सकेगा या उसमें से निकाल सकेगा। तो इमाम दारकुतनी का मकाम बहुत ही बुलंद मकाम है हदीस में। तो फरमाया हज़रत इमाम दारकुतनी ने सूरह क़यामा की आयत के हवाले से फरमाया जब मेरा महदी ज़ाहिर होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन सा? इन्ना ले महदी ना आयतैने, हमारे महदी के लिए 2 निशान है। कौन सा महदी? जो दमिश्क के मशरक में आए, जो हिंद कदा बस्ती में आए, जो फारसी असल हो, जो 1300 साल के बाद 14वीं सदी में आए, जो आए और दज्जाल को कत्ल करे, जो उस जमाना में आए जब दज्जाल अपने पूरे फितना के साथ जाहिर हो जाए, जब वो आए और दज्जाल को दलील के साथ कत्ल करे, तो फरमाया उसका नाम मेरा नाम, उसका नाम अहमद हो। और फरमाया तो खुदा ने मुझे बताया है कि ये निशान आज तक मैंने किसी के लिए जाहिर नहीं किया। वो निशान क्या था कि जब मेरा महदी आएगा, हमारा महदी, तो खुदा उसके लिए रमजान के महीने में चांद ग्रहण की रातों में पहली रात को चांद का ग्रहण लगाएगा। अब चांद ग्रहण की रातें, पहली रातें कौन सी हैं? 13, 14 और 15। और फरमाया सूरज को ग्रहण लगाएगा उसी रमजान के महीने में दरमियाने दिन। कौन सा दिन होता है? 27वां, 28वां और 29वां। 28वां दिन दरमियाना दिन बना,
فرمایا اول لیلۃ من رمضان، رات کے پہلے حصے میں، پہلی رات میں چاند اس کی گرہن کی راتوں میں، تو کیا ہوگا؟ گرہن لگ گیا۔ ہوا یوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، یہ حدیث آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائی کہ جب میرا وہ مادی آئے گا تو میرے خدا نے یہ نشان بتایا ہے کہ اس کے آنے پہ خدا اس کی سچائی کے لیے زمین پہ گرہن لگائے۔ کس پہ؟ زمین کے لوگوں کے لیے گرہن آسمان پہ لگائے گا۔ کس کو؟ چاند کو اور سورج کو۔ مہینہ کون سا ہوگا؟ رمضان کا۔ کب لگائے گا؟ جب مادی موجود ہوگا، جب مادی مسیح موجود ہوگا اور وہ دعوے دار ہوگا کہ میں ہوں مادی، اور اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے لوگ اس سے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ آپ اگر وہی مادی ہیں، وہی مسیح ہیں، تو یہ پیشگوئی ہے، یہ چاند اور سورج گرہن والی یہ پوری کر۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں جب آپ نے آ کے یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے جب خدا نے وہ پوری کرنا شروع ہوئی، جب آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں 1300 سال کے بعد آیا ہوں، اس زمانے کے بڑے مولوی محمد حسین بٹالوی نے اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں لکھا، حضرت مرزا صاحب نے براہین احمدیہ لکھ کے اسلام کی وہ خدمت کی ہے جو گزشتہ 1300 سال میں کم ہی کی گئی۔ ثابت کر دیا کہ آپ 1300 سال کے بعد فرمایا میں دمشق کے مشرق میں آیا ہوں، میں ہند میں آیا ہوں، میں کدا بستی میں آیا ہوں، میں فارسی الاصل ہوں۔ آپ کے بڑے ادھر سے فارس سے ہجرت کر کے ادھر قادیان کدا بستی میں آئے اور فرمایا کہ میں ہی وہ مادی ہوں۔ جب آپ نے 1899 میں جماعت قائم کی اور جماعت احمدیہ اس کا نام رکھا، تو 1890 کے اواخر میں خدا نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پہ نہیں ہے، بلکہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے لیے قرآن کی 30 آیات اور بے شمار اور مختلف حدیث سیاح بھی جو آپ کو سمجھائیں، اور کہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، اور جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو اس کے نام پہ آپ کو آنا ہے۔ آپ ہیں وہ مسیح موعود، آپ ہیں وہ مسیح جس سے ٹھیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں ویسے ہی آنا تھا جیسے پہلے عیسیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد ٹھیک 13 سال کے بعد 14ویں صدی میں آنا تھا۔ جیسے وہ ادھر آئے تھے ایسے ہی ادھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے۔ تو مولوی نے کہا اگر آپ وہی ہیں تو یہ چاند اور سورج کی گواہی دکھا دیں۔ تو خدا نے جب آپ نے دعویٰ کیا 1890 میں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو رمضان کا مہینہ آیا تو مختلف مولویوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب رمضان آیا ہے، آپ یہ گرہن لگا کر دکھا دیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی ساری باتیں پہلے پوری ہو چکی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے خدا کی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے۔ یہ گرہن ضرور لگے گا۔ 1890 کا رمضان ختم ہو گیا، ان علماء نے جو علماء ہم تھے انہوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا۔ 1891 آیا، رمضان کا مہینہ آیا، پھر وہی شو۔ 1892 آیا، پھر وہی شو۔ 1893 آیا، 1894 کا رمضان آیا، پھر ملا وہی کہتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ آیا تو چاند رات میں پہلی رات چاند کی 13ویں کو کیا ہوا؟ مغرب کے ساتھ جو ہی سورج غروب ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی چاند کو گرہن لگ گیا۔ تو کیا تھا؟ جو نیک فطرت روحیں تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنا ہوا تھا کہ اے میرے لوگوں، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اے میرے صحابہ کے آگے یہ پیغام پہنچانے والوں، وہ آگے پیغام پہنچانے والوں، یہ پیغام آخر تک پہنچا دو کہ جب میرا مہدی آ جائے اور اس کے لیے خدا تعالیٰ یہ نشان دکھا دے تو پھر دیر نہ کرنا، تمہارے اور اس کے درمیان برف کے پہاڑ بھی ہوں، تمہیں اگر گھسڑ کے بھی جانا پڑے تو جانا اور جا کر اسے میرا سلام کہنا، نہ صرف سلام کہنا، فرمایا اس کی بیعت کر کے اس کی جماعت میں شامل ہو جانا۔ کیوں؟ وہ خلیفۃ اللہ مہدی ہوگا، اس کا ماننا میرا ماننا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ جب چاند گرہن لگا
تو لوگ آئے اور بیعتیں شروع ہوگی، لوگوں نے ماننا شروع کر دیا. پھر کیا ہوا؟ اب 1899 میں یہ شروع ہو گیا تھا سلسلہ، لیکن وہ لوگ جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ یہ نشان بھی دیکھیں، تو وہ 1894 میں جب یہ نشان لگا چاند گرہن کا، تو پھر وہ اعتراض والے جو تھوڑے تھوڑے لے کے بیٹھے تھے انہوں نے بھی انکار نہیں کیا، وہ باغے آئے انہوں نے بیعت کر دی. لیکن جو بعض دوسرے تھے وہ باغ کے مولوی کے پاس گئے کہ مولوی صاحب چاند گرہن لگ گیا، اب کیا کریں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھہرو، ابھی رمضان باقی ہے، اگر اسی رمضان میں سورج کو بھی گرہن لگ گیا تو پھر دیکھ لیں گے. کیا ہوا؟ اسی رمضان میں 27ویں کا دن ڈوبتا ہے، 28ویں کا دن طلوع ہوتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، میں نے 12 اپنی کتب حضرت مسیح السلام کی کتب میں اور دیگر سلسلہ کی کتب میں پڑھا ہے کہ بعض ہمارے پیارے صحابہ جو تھے وہ پیادہ چل کر 27ویں کو وہاں پہ 27ویں رمضان کو پہنچ چکے تھے کہ کل گرہن لگنا ہے سورج کو بھی اور نماز کسوف و کسوف ادا ہونی ہے. تو کیا ہوا؟ 28ویں کا دن چڑھتا ہے تو 9 بجے گرہن شروع ہوتا ہے، 11 بجے تک گرہن لگتا ہے. کیا تھا؟ پھر دیر نہ کرنا، اس تک پہنچنا جا کر اسے سلام کرنا، اور نہ صرف سلام کرنا بلکہ اس کی بیعت کر کے اس کی جماعت میں شامل ہو جانا. دیکھیں زمین گول ہے. 1894 میں یہ گرہن لگا زمین کے مشرقی حصہ میں، 1895 میں یہ گرہن لگا زمین کے مغربی حصہ میں، امریکہ اور دوسری طرف یہ گرہن لگا. اور فرمایا یہ نشان، اس نشان سے، یعنی یہ نشان آج سے پہلے کبھی کسی کے لیے ظاہر نہیں ہوا. جب خدا نے یہ نشان دکھا دیا تو وہ احادیث جس کی صحت پہ آج ملا مسلم فتوے لگا رہا ہے، جب خدا نے اپنے فعل سے ثابت کر دیا کہ یہی وہ مسیح ہے، یہی وہ مادی ہے، تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس مادی کو مان کر اس کی جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے. تو وہ یہ پیغام تھا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے مسیح اور مہدی کے بارے میں بیان فرمایا تھا. 1899 میں جب جماعت قائم ہوئی تو اس زمانے میں آپ جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب، جنہوں نے مدینہ میں جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدیث سیکھا، جب انہیں یہ پیغام پہنچا تو وہ بھی قادیان آئے. اور 1899 میں جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی بیعت جو باب لد پہ لدھیانہ میں جا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت صوفی احمد جان صاحب کے گھر لی، وہ سب سے پہلی بیعت حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب کی لی. اور اس دن 40 بیعتیں لی گئی. حضور کے فرماتے ہیں، وہ راوی فرماتے ہیں کہ حضور ہر بیعت کے وقت اندر سے کنڈی لگا لیتے اور وہ جو توبہ نصوح کی بیعت تھی وہ بیعت لیتے تھے. یہ سلسلہ یہ چلا. جب 1908 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیان کا جب وصال ہوا تو آپ کے بعد وہ جماعت خلافت کے ساتھ وابستہ ہو گئی. اور اس کے بعد ہمارے پہلے خلیفہ، پھر ان کی وفات پہ دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد، اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب، اور پھر چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اور پھر 5ویں ہمارے موجودہ امام حضرت مرزا مسرور احمد اید اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز، آج بھی لندن میں موجود ہیں اور ہر جمعے اسلام، احمدیت اور پوری دنیا کو امن کا پیغام دے رہے ہیں، اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کا وہ مضامین بیان فرما رہے ہیں. اور ابھی پچھلے جمعہ میں ہی حضرت بلال کے بابت ہمارے پیارے امام نے بڑا وسیع بیان فرمایا ہے. تو یہ وہ سلسلہ جماعت احمدیہ کا جو تعارف تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. جزاک اللہ. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم آگے پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. تو اس میں ہمارے جو پروگرام کا مقصد ہے وہ یہ تھا
کہ پہلا پروگرام ہے کچھ جماعت احمدیہ کا انٹروڈکشن دیا جائے اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے، اور مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے. تو وہ مبشر صاحب نے بہت اچھی تفصیل سے اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے. اب میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو ہم وفات مسیح سے ریلیٹڈ بات کریں گے. اس میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ یہ پروگرام اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے جس میں ہم وفات مسیح سے متعلق مختلف سوالات کیے جائیں گے، اور جو پینل میں لوگ موجود ہوں گے وہ ہمارے محترم ناظرین کے لیے ان کے جوابات دیں گے. تو آج کے پروگرام کے سلسلے میں پہلے پروگرام میں ہم نے پہلے تعارف پیش کیا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ دوسرے پورشن میں ہم ان کے سوالات کو لے کر چلیں گے. تو پہلا سوال جو میں مکرم مبشر صاحب کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا گیا علیہ السلام کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، لیکن اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. مختلف جو عیسائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صلیب کے پر فوت ہوئے اور پھر 3 دن کے بعد زندہ اٹھ گئے. مسلمان جو عام غیر احمدی مسلمان ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صلیب پہ چڑھے ہی نہیں، بلکہ ان کی جگہ پر کوئی اور آدمی، مشابہ آدمی چڑھ گیا اور وہ سیدھے آسمان پر چلے گئے. لیکن جہاں پر جماعت احمدیہ کا موقف بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھے تو تھے لیکن وہ جلد ہی اتار لیے گئے، اور پھر وہ بے ہوشی کی حالت میں ایک غار میں رکھے گئے 3 دن تک، اور پھر اس کے بعد وہ واپس زندہ، یعنی وہ زندہ ہی تھے، صرف وہ اپنی بے ہوشی سے اور اپنے زخموں کی وجہ سے بے ہوش تھے، اور اس کے بعد وہ بہتر ہو گئے. تو میرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے ہمارا موقف ہے جماعت احمدیہ کا کہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے، وہ معجزانہ طور پر بچ گئے، تو سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کب فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے؟ جزاک اللہ شراز صاحب. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہدی کو جہاں مسیح فرمایا، جہاں مہدی فرمایا، وہاں پہ اس کا نام حکم عدل بھی رکھا، یعنی میرا مہدی مسیح آئے گا تو وہ حکم عدل ہوگا. وہ آ کے تمام معاملات کو، وہ تمام مسائل کو، وہ تمام غلط معلومات جو دی گئی ہوں گی، جو پھیلائی جا چکی ہوں گی، ان کا رد کرے گا اور ان کی تصحیح کر کے دنیا کو بتائے گا. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1890 میں یہ دعویٰ کیا کہ ثابت کیا کہ بلکہ خدائی حکم کے تحت خدا نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا اور سمجھایا، کیونکہ پہلے آپ بھی ایک عام مسلمان گھرانے میں جب یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ زندہ آسمان پہ، تو آپ کا بھی یہ عقیدہ تھا، لیکن خدا اپنے پیارے کو غلط عقیدے پہ رہنے نہیں دیتا. تو کیا ہوا، میں اس کے لیے آپ کو بتاؤں کہ ایک لمبی بات ہے، خیر وہ دوسرے حوالے سے آ جائے گی، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب خدا نے 30 حیات سے یہ بتا دیا کہ وہ زندہ آسمان پہ نہیں بلکہ فوت ہو گیا، تو تبھی آپ نے 1890 میں یہ ثابت کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ فوت نہیں، وہ فوت ہو گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 120 سال کا عرصہ گزار کر اور کشمیر میں آپ کا مدفن ہے، اور اس پہ تو آج کل بڑی وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں جو ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ کی قبر وہاں پہ. تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نوٹ کر لینی چاہیے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں وہی مسیح ہوں جس نے آنا تھا، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ سے پہلے ایلیا نے آنا تھا، تو ایلیا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی آسمان پہ چڑھتا نہیں ہے زندہ، نہ جسم کے ساتھ، نہ کوئی گیا ہے، یہ میرا خالہ زاد بھائی جو ہے یا یہی ایلیا ہے، جس کی مرضی مانے جس کی مرضی نہ مانے. جب آپ نے یہ دلیل دی انہوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، پکڑو اسے 2 سولی، کیونکہ لکھا ہوا تھا کہ جو سلیب کے اوپر جو لکڑی پہ لٹکایا جائے اس کی موت لعنتی ہے. تو یہودیوں نے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی
कि नऊज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लानती मौत मरे, नऊज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। ऐसा ही कहते हैं जी, नहीं 3 दिन मरे रहे, मदद उनकी की, 3 दिन मरे रहे फिर जिंदा हुए। और मुसलमान क्या कह रहे हैं, नहीं स्लीप पे चढ़े ही नहीं, खुदा ने अपने उस प्यारे नबी की मुशाबत का एक और बंदा वहां भेज दिया और आपको आसमान पे उठा लिया। ये 3 मसले थे जिसके लिए खुदा ने, यही दजाल का वो फितना था सबसे बड़ा, जिसे इमाम महदी ने, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने आके कत्ल करना था, जिसका कत्ल आपने दलील से किया। और बाकायदा इसके लिए किताबें, वो सिलसिला कलाम शुरू हुआ, तुज़ीए मराम और इज़ाला ओहाम और फतह इस्लाम, इनमें उजाला ओहाम में तो 30 अय्यार का जिक्र किया कि इन अय्यार से खुदा फरमा रहा है कि वो फौत नहीं हो गया, वो जिंदा नहीं, आसमान पे नहीं चढ़ा, बल्कि फौत हो गया। तो इसलिए हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो दज्जाल का कत्ल किया है वो 1890 में आके आपने ये इस तरीके से किया है कि ये साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलीब के ऊपर फौत नहीं हुए, बल्कि सलीब से जिंदा ही उतारे गए और जिंदा ही एक कब्र में रखे गए। वहां पे ही आपकी मरहम पट्टी हुई, मसीह हिंदुस्तान में ये सारा कुछ लिखा हो। तो फिर मरहम पट्टी होने के बाद वहां से वो निकलते हैं और फिर गलील की तरफ जाते हैं, वो सारा सिलसिला। और फिर वहां से हवारी उन्हें मिलते हैं, जब दीगर हवारी उन्हें मिलते हैं, वो कुछ खा रहे होते हैं, वो उनसे वो खाने के लिए मछली देते हैं, वो पूछते हैं आप वही हैं, तो आप अपना जख्म दिखाते हैं। ये सारा कुछ इंजील में मौजूद है। लेकिन जिसकी मर्जी मानने की नहीं होती वो इनकार पे इनकार करता जाता है, लेकिन जिसने मानना होता है उसके लिए तो एक निशान ही काफी होता है। इसलिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात जो ये कहते थे कि स्लीप पे हुई, आपने फरमाया कि स्लीप पे नहीं हुई, बल्कि उसके बाद 120 साल की उम्र आसल में हदीस की के मुताबिक पाकर आप फौत हुए। और आपने ये साबित, हजरत मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित किया। जज़ाकल्लाह मुबश्शिर साहब, आपने बड़ी वजाहत से उस सवाल का जवाब दिया है। और मैं नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से मोहतरम मुबश्शिर साहब हमारे सामने सवालों के जवाबात रख रहे हैं और उन्होंने साथ साथ 2 मुख्तलिफ किताबों के नाम भी ले रहे हैं, तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, ये सारी वही कुतुब हैं जो बड़े अरसे से रूहानी खजाइन के नाम से मशहूर हैं, और अहमदिया जमात में ये किताब कुतुब रोज पढ़ी जाती हैं, लोग पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। और उसके अलावा जो गैर अहमदी हजरात हैं वो भी इन कुतुब को पढ़ते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी रियलिटी कि ये वही नॉलेज है, वही इल्म है जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि आने वाला मसीह जो है वो इल्म की दौलत लेकर आएगा। तो आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जरूर alislam.org पर जाएं और ये कुतुब पढ़ें। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं तो उनके साथ साथ वहां पर उनकी ऑडियो भी अवेलेबल है, आप वो अपने फोन पे, अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके वो सुन भी सकते हैं, ड्राइविंग करते हुए, कहीं जाते हुए, आते हुए सुन सकते हैं। ये सब सहूलत आपके लिए आज के इस दौर में मौजूद है। तो अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जरूर कम से कम इस हद तक अपने आप को जरूर सेटिस्फाई करें कि हाँ, मैं अगर इस अहमदियत को कबूल करता हूँ या अहमदियत के खिलाफ हूँ तो एक लॉजिक के ऊपर, एक जरूरत के तहत, एक इल्म के तहत हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उन मौलवी हजरात के कहने पर अहमदिया जमात के खिलाफ नहीं बोलता जिनका सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद मकसद सिर्फ यह है कि बेबुनियाद बातें जमात अहमदिया के साथ एसोसिएट की जाएं और जमात अहमदिया का मजाक बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में अब हम आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो मुकर्रम मोहतरम मुबश्शिर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारा दूसरा सवाल है वो भी कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि जैसे हमने बात की कि मसीह नासरी अलैहिस्सलाम जो पहले मसीह आ चुके थे, वो सलीब पर उनकी वफात नहीं हुई, लेकिन क्या उन्होंने भी अपनी वफात के बारे में कभी कुछ बताया था? जी जज़ाकल्लाह। मैं इस सवाल से पे जाने के पहले मैं ये बता दूं कि देखें, ये मेरे पास सामने बाइबल है, नजर आ रही है जी? जी, बाइबल है। बाइबल इब्रानी ज़बान का लफ्ज है, इसका माना होता है किताब। ये किताब 2 अहदनामों पे, जिसे ओल्ड टेस्टिमेंट और न्यू टेस्टिमेंट कहते हैं, इस पे मुश्तमिल है। उर्दू में कहेंगे अहदनामा कदीम, ये देखें, ये है पुराना, ये देखें बाइबल पुराना और नया अहदनामा, नजर आ रहा है जी? जी, जी।
اور اس کے بعد یہ بھی بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے یہ. اور اب اس میں جو یہ پہلا عہد نامہ جو ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے پہلا. اور اسے جو عہد نامہ جدید ہے وہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی اناجیل سے شروع ہوتا ہے. وہ 4 اناجیل ہیں مشہور، جو متی، مرکز، لوکا اور یوحنا کی ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ وہ ہے. تو ہم آپ کے سامنے، ابھی میں آپ کے سامنے اسی سے حوالہ رکھوں گا، اسی سے ثابت کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں کیا کہا، اپنے بارے میں کیا پیشگوئی دی، کیا پیشگوئی بتائی کہ میں جو ہے وہ صلیب پہ فوت نہیں ہوا. یہ دیکھیں، یہ ہے عہد نامہ، نیا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، عہد نامہ جدید. تو اس میں ہم چلتے ہیں اس کی باب متی باب 12 آیت 40 کی طرف. یہ میرے پاس آ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بابت حضرت یونس علیہ السلام والی اس پیشگوئی کو لیا ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے جو متی کی انجیل میں ہے وہ رکھنے لگا ہوں. تو اس میں لکھا ہے، میں 38 سے یہ پڑھوں گا، آیت 38 سے میں پڑھوں گا. اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، کس سے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے جواب دے کر ان سے کہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا. کیونکہ جیسے یونا 3 رات 3 مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. اب دیکھیں، کیا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر جب گئے تھے آپ فوت ہو گئے تھے یا زندہ تھے؟ لامحال آپ کہیں گے زندہ تھے اور تھے. اچھا، کیا وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جب گئے تو فوت ہو گئے؟ نہیں، زندہ تھے. کیا جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے کیا وہ فوت ہوئے تھے کہ زندہ تھے؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بھی ویسے ہی رہا. یعنی پتہ چلا وہ جو قبر نما جو کمرہ تھا اس میں رکھا گیا تو آپ فوت شدہ نہیں تھے، آپ مصلوب نہیں تھے. کیا ہوا؟ آپ جب اندر لے کے جائے گئے آپ زندہ تھے. جب اس کے اندر رہے آپ زندہ تھے، جب وہاں سے باہر نکلے تب بھی آپ زندہ تھے. تو یہ ایسی اٹل گواہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بابت دے رہے ہیں کہ زمانے کے زناکار اور گناہگار لوگ نشان مانگتے ہیں، ان کے لیے یہی نشان ہے. تو آپ لوگوں کے لیے اس کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سردست ایک گواہی یہ تھی جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا. جزاکم اللہ. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی جو پراپر ریفرنس ہے اس کے ساتھ آپ نے بات کی ہے. ناظرین کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے بارے میں بھی یہ بات کہہ چکے تھے کہ میں اس دنیا میں اس طریقے ان کو صرف ایک ہی معجزہ پیش کروں گا جیسے مبشر صاحب نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ میں سے کچھ ناظرین کو شاید یہ سوال ان کے ذہن میں ابھرا ہو کہ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بائبل کیوں یوز کی ہے. تو آپ کو یہ ایک بات برابر کراتا چلوں کہ کوئی بھی بات کسی بھی نبی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں، اور وہ باتیں جو ہیں وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی. اور بائبل، ہم بہت ساری باتیں بائبل میں ایڈ ہو چکی ہیں، لیکن جو باتیں اللہ کی طرف سے ہوں گی، اور یہ بات بھی، یہ معجزہ بھی، یہ بھی اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا، اور یہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ کے سامنے یہ بائبل کا ریفرنس رکھا گیا ہے. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اب میں مکرم مبشر اسماعیل صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے
कुछ जगहों के ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जो वाक़यात लिखे हैं उसके बारे में गैर अहमदी हजरात ये बात कहते हैं कि उन्होंने कुछ जगहों के ऊपर सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसकी वजाहत नाज़रीन के लिए करते हैं। देखें, मैंने जैसे पहले बयान किया था कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया गया कि या रसूल सल्लम आप आ गए, आपने आके दीन कामिल कर दिया, यौम अकमल तो लकुम दीनकुम, दीन कामिल कर दिया, तो अब आपके बाद कोई भी आए खाब का रूहानी बेटा ही हो, उसकी जरूरत क्या है? तो आपने बड़े ही प्यारे अंदाज में इसका जवाब यूं फरमाया था कि देखो, मेरा वो मादी मसीह जिसने आना है, उसने जितने भी मसाइल पैदा होने हैं क़यामत तक, और जिनमें से सबसे बड़ा फितना ये फितना था दज्जाल का फितना होना है, और इसके साथ साथ दूसरे फितने होने हैं, इन सारे फितनों को आके उसने दलील से उनका कत्ल करना है, रद्द करना है। देखें, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस जमाने के ईसाइयों ने, दीगर मजहब वालों ने मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगाए। किसी ने रंगीला रसूल लिखी, किसी ने और कुछ लिखा। हाल ही में आपको पता है ये हॉलैंड में कार्टून वाला मसला और दीगर जगह, तो ये आए रोज ये वाकयात होते रहते। तो जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उस जमाने के बाद पादरियों ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबत हजरत मिर्जा साहब के सामने जब बुरे और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आपने इल्जामी जवाब के तौर पर उनकी अनाजील से, जो इस अनाजील में उस यसु मसीह की बाबत लिखा उसकी बाबत फरमाया। वरना आप फरमाते हैं मैं मसीले ईसा हूं, मैं ईसा का मसील हूं। क्यों? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीले मूसा हैं और मैं मसीले ईसा हूं। अगर मैं ईसा का मसील हूं, उस जैसा हूं, तो क्या मैं उसी मसीह को नौज़ुबिल्लाह गलत नाम से पुकारूंगा? अगर मैं उसे गलत नाम से पुकारूंगा तो नौज़ुबिल्लाह माज़रा मैं अपनी तस्दीक खुद कर रहा हूंगा। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ईसा रसूलुल्लाह की तस्दीक की है या गलत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ये उस मसीह यसु मसीह की बाबत लिखा है जो मुख्तलिफ हवालों से अनाजील में और बाइबल में उसके बाबत लिखा गया है, ना कि वो मसीह जिसकी बाबत में आप फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कि ईसा रसूलुल्लाह फौत हो चुका, उसकी बाबत तो आपने रसूलुल्लाह कहा है। जो अल्लाह का रसूल हो उसकी बाबत आप कैसे गलत कह सकते हैं? ये एक किस्म का इल्जाम है। और कौन सा इल्जाम है जिसका जवाब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बुलंद करते हुए इल्जामी जवाब के तौर पर दिया, और वो भी इनकी किताबों में से थी। अगर आप कहेंगे तो ये हवाला जात हम बाद में आपको दिखा भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे यसु मसीह बार बार लिखा पाएगा, वो ये कर रहा था, उसने ये किया, उसने ये किया, तो अनाजील तो भरी पड़ी है। तो इसलिए हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि कतन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन या तज़हीक नहीं की, बल्कि आपने तो उनकी इज्जत ही की। जज़ाकल्लाह, आपने बड़ा वाज़े अंदाज में जवाब दिया है मुबश्शिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ पर आपके लिए वाज़े करना चाहूँगा कि जब भी कोई भी सवाल किया जाता है तो उस सवाल से रिलेटेड कोई ना कोई वजह होती है कि आपके सामने कोई भी आपके सामने ये सवाल रख देता है। अब उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है आप उसकी राय ज़रूर लें, उस राय को ज़रूर समझें, उसको पहले सुने फिर समझें और उसको परखें। अब इसी तरीके से जमात अहमदिया के बारे में भी बहुत सारे सवालात किए जाते हैं। तो जब भी सवाल किया जाता है तो अक्सर जो है वो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना होता है, वो आपको बात समझाना नहीं होता, बल्कि आपको जमात अहमदिया से मुतनफ़्फ़र करना होता है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जमात का लिटरेचर, जैसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूं कि जमात का लिटरेचर alislam.org पर अवेलेबल है और ये फ्री है। इसके लिए कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर इसको समझने, इसको पढ़ने की और उसको समझने की जरूरत है। साथ ही साथ
آج کا جو پروگرام تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کے بارے میں جو مختصر تعارف پیش کیا جائے، اور ہم پہلا ٹاپک یہ لے کر چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو وفات مسیح ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے ناظرین کے سامنے رکھیں. تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مکرم و محترم مبشر اسماعیل صاحب کا کہ انہوں نے اس پروگرام کے اندر ہمارے ناظرین کے لیے سوالات کے جوابات دیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.